الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود اور میرے سامنے اکابر علماء کرام، میرے بزرگوں، جوانوں، میرے بھائیوں اور عزیز طالب علموں، ہم سب کے لیے یہ لمحات سعادت کے لمحات ہیں جب ہم ایک ایسے اجتماع میں شریک ہیں جو قرآن کی نسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ 350 کے قریب بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اور ان کے سینوں کو رب العزت نے اپنے کلام کا خزینہ بنا دیا ہے۔ یہ بچے بھی مبارک ہیں، حفظ قرآن کی نسبت سے یہ اجتماع بھی مبارک ہے۔ آپ حضرات کی اس میں شرکت بھی مبارک ہے۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کو قبول فرما لے اور اسے ہماری سعادت دارین کا ذریعہ بنائے اور مغفرت کا سبب بنائے۔ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے۔ انسانیت کے لیے آخری پیغام، کامل اور مکمل پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اتارا گیا۔ اس پیغام کو پہنچانے والا بھی آخری کامل اور مکمل پیغمبر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی نے اعلان کر دیا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بطور نظام حیات کے میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین کامل اور مکمل ہے تعلیمات و احکامات کے اعتبار سے، اور نعمت تمام ہے اس دین کے اقتدار کی صورت میں، اس کی حاکمیت کی صورت میں۔ مقام حاکمیت پر جب یہ دین پہنچتا ہے تو پھر اس کو اتمام کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تمام کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے علماء کرام آج کے اس دور میں یہی دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے دین اسلام کو محض عبادات تک محدود کر لیا ہے اور اتنے بڑے دین کو جسے پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اور آسمان دنیا سے روئے زمین پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملائکہ کا عظیم الشان نظام قائم کیا اور بہت بڑے اہتمام کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ یہ ایک پیغام تھا اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو یہ ذمہ داری سونپی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو اللہ کی اور تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ پہنچا۔ تو لوگوں تک پہنچانا اور اس میں کسی ایک زبر زیر کا بھی آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اس میں تبدیلی کر سکے، ایک حرف کی بھی تبدیلی کا آپ کو اختیار نہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول اللہ کے لیے اتنا کافی تھا۔ اللہ تعالی کے حکم کو قبول کرنا اور پھر اس پر عمل درآمد کرنا،
اس کی تطبیق کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے مزید اس کی اہمیت آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے آگے فرما دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ ایک تنبیہ تھی اس فرضیت کا دل کے اندر رسوخ پیدا کرنا کہ اگر یہ کام آپ نے نہ کیا، کوئی تھوڑی سی بھی کمی چھوڑ دی تو مقصد رسالت فوت ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے آپ نے جب اپنی نبوت کا اعلان ان الفاظ کے ساتھ کیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی آمر نہیں، یہ جملہ ایسا جملہ تو نہ تھا کہ جس پر قریش کے بڑے اشتعال میں آ گئے، آپ نے تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اتنا سا ایک جملہ کہہ دو آپ کامیاب۔ لیکن ابو لہب کیوں اشتعال میں آیا؟ تبا لک الہذا جماعتنا، اس لیے آپ نے ہمیں جمع کیا۔ ابو جہل کو کیوں اشتعال آیا؟ سرداران مکہ کو کیوں اشتعال آیا؟ وہ اس کلمے کے مطلب کو سمجھ گئے کہ اگر ہم نے اس کلمے کو قبول کیا تو عرب پر ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ لیکن 1400 سال کے بعد آج کا مسلمان، آج کا حکمران اور آج کا مسلمان سردار، آج کا مسلمان خان، آج کا مسلمان نواب، وہ آج بھی اس کلمے کے مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ ہم نے پاکستان بنایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 75 سال گزر گئے، پون صدی گزر گئی، کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا؟ کیا ہم نے کبھی اپنا احتساب کیا؟ کیا ہم نے من حیث القوم کبھی یہ سوچا کہ اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمارا 75 سالہ رویہ کیا رہا ہے؟ جو ہم نے اس ملک میں کیا، جو ہمارے مقتدرہ نے کیا، جو ہمارے ریاستی اداروں نے کیا، جو ہماری پارلیمنٹوں نے کیا، جو ہمارے حکمرانوں نے کیا، اور اگر اس میں کچھ علماء اس ماحول میں آئے اور انہوں نے یہی پیغام پہنچایا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے دیا تھا، ان کا مسخرہ اڑایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ لیکن الحمدللہ
ہمارے اکابر کو اللہ رب العزت کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے۔ انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، ہر طرف سے گالیاں بھی ملتی رہی، ان کی شخصیتوں کو مجروح کیا جاتا رہا تاکہ قوم ان کی گفتگو پہ اعتماد نہ کریں، ان کی کردار کشی ہوتی رہی۔ لیکن ہمیں یہ محاذ بھی معلوم تھا، اللہ اور اللہ کے کلام کی سچائی اور اس کی صداقت کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی وہ جب صداقت کا انکار نہ کر سکیں تو پھر جو سچ بولتا ہے، جو سچ پیغام دیتا ہے، اس کی کردار کشی کرتا ہے۔ چنانچہ کلام پر تو کوئی حرف نہیں آ سکتا، کلام پر تو حرف لانا ممکنات میں سے نہیں تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کیا۔ کہ یہ آسمانوں سے تمام مراحل کو عبور کرتے کرتے زمین پر پہنچتا ہے۔ یہ پیغام، اس میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی، شاید کہیں پر کوئی جملہ متاثر ہو گیا ہو، کوئی الفاظ میں رد و بدل آ گیا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کا دفاع کیا کہ نہیں، یہ حضرت جبریل اللہ کے پیغام رساں ہیں، اکیلے نہیں، ملائکہ کے حفاظتی دستے بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اپنی ذات میں بھی وہ امین ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت جبریل سے اللہ کے کلام میں ایک حرف کی خیانت کا امکان ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، کبھی کہا یہ شاعر ہے، کبھی کہا یہ کاہن ہے، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ شاعرانہ باتیں ہو رہی ہیں، کوئی تخیلاتی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی دفاع کیا کہ وہ نہ شاعر ہے اور نہ کاہن، تنزیل من رب العالمین۔ جو کچھ وہ انسانیت کو حوالے کر رہے ہیں رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو علماء کرام کو یہ پتہ ہے کہ ہماری باتیں سچی ہوں گی، ہم صحیح منشور دے رہے ہوں گے، قرآن و سنت پر مبنی منشور ہم قوم کو دیں گے، لیکن بیرونی ایجنٹ، کفر کی دنیا کے نمائندے، ان سے مرعوب
وہ ہم پر الزامات لگائیں گے، یہ مولوی صاحب تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو بڑا خائن ہے، ان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی۔ اگر ہمیں قرآن کی رہنمائی حاصل نہ ہوتی، اگر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نصیب نہ ہوتی، اگر ہم ان مدارس میں نہ پڑھے ہوئے ہوتے، اگر ہمیں اپنی تاریخ کی تعلیم ان مدارس اور اکابر علماء سے نہ ملتی، شاید ہم بھی شکست کھا جاتے، ذہنی طور پر ہم بھی پسپا ہو جاتے۔ لیکن ہم پسپا نہیں ہوئے، ہم آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر کامیابی کے منزل پہ تمام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہ محاذ ہے آپ کا۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مدارس میں اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو پھر اس کے مقاصد کو سمجھنا، اس کی تہ تک پہنچنا۔ اس لیے آج جو دنیا میں ایک تصور قائم کیا گیا، مدرسہ ہے، طالب علم ہے، ملا ہے، اور کیا کیا انداز کے ساتھ، اسے کیا پتا کہ قرآن کے علوم کیا ہیں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے تخیلات سے قرآن کا فہم سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن صرف مطالعے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث صرف مطالعے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ بہک جاؤ گے۔ اور جتنے بہکے ہوئے ہماری تاریخ میں نام آتے ہیں، ان سب نے یہی اختیار کیا کہ اپنے عقل پہ زیادہ اعتماد کیا، جبکہ قرآن ہو یا حدیث یہ سند رکھتا ہے، سند جو علماء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے ہمیں جو سمجھایا گیا، جو تشریحات کی گئی، جو تفسیر کی گئی، وہ بھی سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ لہٰذا ہم علوم کا تحفظ کر رہے ہیں، ان مدارس میں ان علوم کا تحفظ ہو رہا ہے، اور پھر علوم کا تحفظ اگر اللہ نے آپ کو نصیب کر دیا ہے، پھر اس کو ملک کا نظام بنانے کی جدوجہد میں شریک ہونا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف دین کو مکمل کرنے کی بات نہیں کی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پر بات تمام نہیں کی، واتممت علیکم نعمتی۔ اور ہمارے اکابر نے اتمام نعمت کے معنی اس کے اقتدار کے کیے، اس کی حاکمیت سے کیے۔ اپنی سند کو سمجھیں۔ ہم نے تو دارالعلوم دیوبند کو یا دیوبندیت کو کمانے کے لیے ایک دکان بنا دیا، اس کو ایک فرقہ بنا دیا۔ یہ تو سند ہے ہماری، اور انہوں نے جو دین کی تعبیر کی، دین کی وہ تعبیر تو عالمگیر ہے، آفاقی ہے، ہمگیر ہے۔ کیسے ہم نے اس کو ایک چھوٹے سے مسلک کے اندر بند کر دیا؟ کس طرح ہم نے دو چار متنازع مسائل تک اپنے اس بہت بڑی امانت کو محدود کر دیا؟ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے 1919 میں جب جمعیت علماء قائم کی تو پورے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو اکٹھا کر کے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس وحدت کو برقرار نہ رکھ سکے، لیکن جن کے ہاتھوں میں یہ امانت ہے وہ اس بات کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ اپنے اکابر سے دو چیزیں ہمیں ملی ہیں، اور یہ دونوں امانت ہیں ان کی۔ ایک ان کا نظریہ اور عقیدہ، اور ایک دوسرا اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ۔
ہم نے منہج کو بھی تبدیل نہیں کرنا. کبھی اس میں شدت آ جاتی ہے، کبھی اس میں خدا جانے کیا کیا فسادات آ جاتے ہیں. یہ تو آپ کا دل گردہ ہے کہ ایسی فضا بنی، ایسے ماحول بنے، خون ریزیوں کے ماحول بنے، اور آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہے. وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایسی چیزیں تحلیل ہو جاتی ہیں، لیکن اصل باقی رہتی ہے. جمعیت علماء کو طاقتور بنایا، سیاسی قوت آپ کی ہے تو آپ کے مدارس بھی محفوظ ہیں، آپ کے مساجد بھی محفوظ ہیں، آپ کے خطبے بھی محفوظ ہیں، آپ کے امام بھی محفوظ ہیں، آپ کا ماحول بھی محفوظ ہے. اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنا. قرآن کریم جس بلند تصور کے ساتھ، عالمگیر تصور کے ساتھ حضرت انسان کے پاس لایا گیا ہے، ہم نے اسی تصور کے ساتھ پیش کرنا ہے. ہماری تقصیرات ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں آ سکتی ہیں، لیکن ہماری کمزوریوں کو بھی تو یہی دین ہی ٹھیک کرے گا نا. اسی لیے تو ہماری اصلاح کرنی ہوگی نا. اور ہماری اصلاح کون کرے گا پھر؟ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی ہوگی کہ دین اسلام کی آفاقیت و عالمگیریت، اسی کے اندر پنہاں ہے اسلامی اخوت، وحدت امت، اور امت کا ایک جسم ہونا. ہمیں جغرافیائی تقسیم نے تتر بتر کر دیا. اب ہمارے مفادات مشترک نہیں ہیں. ہر چھوٹے سے ملک کے اپنے مفادات، اپنی ضرورتیں، اور اس کے لیے ان کی اپنی اپنی خارجہ پالیسی اور کمزور خارجہ پالیسی. عالمی قوتوں کے زیر اثر کالونیاں تو ختم ہو گئی. پورا بر صغیر انگریز کی کالونی تھا، کہیں پر فرانس کی کالونیاں تھیں، کبھی ڈچ کی کالونیاں تھیں، لیکن اب تو کالونیاں نہیں ہیں. لیکن عالمی قوتیں ہمیں غلام بنائی ہوئی ہیں، عالمی اداروں اور عالمی معاہدات کے ذریعے سے. آپ کی سیاست، اس پر قبضہ ہے عالمی اداروں کا، اقوام متحدہ کا، جنرل اسمبلی کا، سلامتی کونسل کا، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، جنیوا انسانی حقوق کنونشن. یہ آپ کے سیاسی فیصلے کرتے ہیں، اور جب یہ فیصلے کریں گی تو پھر ہم جیسے پسماندہ یا ترقی پذیر ملک کے اندر اس کا اپنا آئین اور اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے. ہماری معیشت، اس کو کنٹرول کر رہے ہیں بین الاقوامی ادارے. ورلڈ بینک، ایشین بینک، قرضہ دینے والے ادارے ہماری معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہماری دفاع کو کنٹرول کر رہے ہیں عالمی معاہدات کے تحت. ایٹم بم ہمارا، لیکن ایٹم بم پر اختیار ہمارا نہ ہوگا. فلاں معاہدے پہ دستخط کرو، فلاں معاہدے پہ دستخط کرو، تاکہ آپ پابند ہو جائیں. آج بین الاقوامی دباؤ اس خطے میں صرف پاکستان پر کیوں ہے؟ کہاں تک پہنچایا ہے ہمیں ان لوگوں نے کہ ہماری آزادی داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
ہماری معیشت ہمارے عالمی قوتوں کے دباؤ میں، ہماری سیاست عالمی قوتوں کے دباؤ میں، ہمارا دفاع عالمی قوتوں کے دباؤ میں، اس لیے کہ پاکستان کی ایک جغرافیائی اہمیت ہے۔ ہمیں امن سے اور چین سے نہیں جینے دے رہے۔ 75 سال انڈیا کے ساتھ دشمنی ابھی تک جاری ہے۔ افغانستان ہر لحاظ سے ہمارا برادر ملک، پڑوسی بھی، مسلمان بھی، لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں بھی تعلقات خراب ہو جائیں۔ بین الاقوامی یہودی اور صہیونی قوتیں آج جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے کوئی مخفی تو نہیں ہے، روزمرہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 2 مہینے کی اس جنگ میں 16,000 فلسطینی، بے گناہ فلسطینی، جس میں اکثریت بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، عام پرامن شہریوں کی ہے، ان کو شہید کیا گیا۔ کیا یہ جنگی جرم نہیں ہے؟ کہاں ہے عالمی عدالت انصاف جو ان جنگی مجرموں کو اپنے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں؟ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، کوئی جمہوریت ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی، ان کے نزدیک بھی طاقت ہی اصل چیز ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر وہ آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی نسل کشی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہاں گیا وہ انصاف؟ کہاں گئی وہ جمہوریت؟ اور پھر کہتے ہیں ہم دنیا کی قیادت کریں گے۔ انسانیت کے خون سے جن کے ہاتھ سرخ ہیں اور ان کے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہے، وہ کہتے ہیں انسانوں کی قیادت کا حق ہمیں حاصل ہے۔ الٹی گنگا بہا رہے ہیں۔ 20 سال تک افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، کیا ظلم برپا نہیں کی انہوں نے، کیا انسانی حقوق کا قتل نہیں ہوا، اور پھر یہ لوگ ہمیں انسانی حقوق سکھاتے ہیں، انسانی حقوق کی باتیں ہمارے سامنے کرتے ہیں۔ کہاں گئی وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ آج فلسطینیوں کے قتل پر کیوں گنگ ہے ان کی زبانیں؟ کیوں خاموش بیٹھ گئے ہیں؟ یہاں تو مدرسے میں اگر کسی استاد کی خبر آ گئی کہ اس نے ایک بچے کو مارا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ انسانی حقوق تباہ ہو گئے، انسانی حقوق۔ آج انسانیت کا خون بہہ رہا ہے۔ کتنے بچے لاوارث ماؤں کے گود میں، جن کا کوئی سارا گھر اجڑ گیا، ان کو یہ بھی کل معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں۔ آبادیوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے اوپر امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، یورپ میں احتجاج ہو رہا ہے، اسلامی دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہا۔ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو امت کے بارے میں فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی اور دوستی میں ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھ میں درد ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ ہماری بے قراری کہاں گئی؟ آج
ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں فکر مند نہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سوالات ہیں۔ ہمارا میڈیا خاموش۔ اگر سوشل میڈیا پر آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں، آپ یہودی کے ظلم کی بات کرتے ہیں، آپ کا سوشل میڈیا آپ کو بند کر دیتا ہے۔ کہاں ہے آزادی اظہار؟ قرآن کریم کو جلایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، اس کو تو اظہار رائے کے زمرے میں ڈالتے ہیں، اور یہ ظلم برپا ہو، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، بچوں کا خون بہہ رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اور بہنیں جا رہی ہیں، بے گناہ مسلمان بھائی ملبو طرح ڈھیر ہو گئے، ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ آزمائشیں ہیں، ممکن ہے ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی، ہمارے اعمال بھی تو اتنے اچھے نہیں ہیں نا، لیکن کوئی ایک قوت تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو ان حالات میں ڈٹ جائے مسلمانوں کی۔ اسی لیے فلسطینیوں کو اگر دنیا نے تنہا چھوڑا، دنیا کے حکمرانوں نے تنہا چھوڑ دیا، زبانی کلامی بس، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء نے ماضی کی طرح آج بھی برملا ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور کوئی کسی مصلحت کا لحاظ نہیں رکھا۔ یہ ہمارا اسلامی فریضہ، بحیثیت مسلمان ہمارا فریضہ تھا۔ ہوں گے لوگ مصلحتوں کا شکار، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پرامن ماحول آئے، بندوق کے ماحول کا خاتمہ ہو، انسانی حقوق محفوظ ہوں، پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، اور جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ ہم ریاست کو بھی یہی مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہم ریاست کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان دنیا میں سرخرو ہو، پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہو، خطے میں اس کی اہمیت میں اضافہ ہو، اس کا اقتصاد بہتر ہو، اس کی معیشت بہتر ہو، یہاں انسانی حقوق محفوظ ہوں، اور دنیا کے انسانی حقوق کے لیے ہم آواز بلند کر سکیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج کے اس ماحول نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا یہی پیغام ہے، قرآن علوم کا یہی تقاضا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ تقاضا ہے، اور ہمارے اکابر نے جو چیز ہم تک سند کے ساتھ پہنچائی ہے اس کو اسی حفاظت کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ اللہ تعالی علماء کرام کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور رب العزت ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آزمائشوں سے اللہ محفوظ رکھے، اگر مقدر ہیں تو استقامت اللہ نصیب کرے۔ اور میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنے ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔